السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ویٹ راشد حیدری۔ آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ جو بکری آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکھی چینی نسل کی بکری ہے، یہ پنجاب سے منگائی گئی ہے، ادھر تحصیل فتح جنگ میں 7ویں میل پہ ہمارے بھائی ہیں ایک، انہوں نے منگوائی ہے۔ تو یہ بکری ادھر سے ایک تو تازہ سوئی ہوئی تھی، دوسرے نمبر پہ لمبا سفر کیا ہے، اور ادھر آ کے انہوں نے جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے اور بہتری کے لیے اس کو بھرپور دانے وغیرہ اور دلیا شلیا کنسنٹریٹ کھلایا ہے، اناج وغیرہ اور بھوسا وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے یہ جانور بند ہو گیا ہے اور سٹامک انفیکشن ہو گئی ہے۔ انفیکشن کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ سویر قسم کی ایسیڈیوسس بھی ساتھ ہو گئی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ اس کو شدید قسم کی جو ہے ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے اور ساتھ میں بہت زیادہ ویکنس ہو گئی ہے۔ تو یہ 6-7 دن جو ہے وہ ایک مقامی جو پریکٹیشنر ہے اس نے پہلے اس کو چیک کیا ہے، اور اس نے اس کی جو ڈائگنوز کیا انٹرائٹس، چونکہ ایسیڈیوسس میں ہلکے ہلکے پیچس جانور کرتا ہے، تو ساتھ میں اس نے جو انٹرائٹس کی جو لائن آف ٹریٹمنٹ دی ہے اس میں سٹیرائڈ لگائے گئے ہیں اس کو، اور ساتھ میں اور بھی جو اینٹی بایوٹکس کی بھرمار کی گئی ہے، جس سے اس کا جگر جو ہے لیور نے کام کرنا بہت کم کر دیا ہے، اور ساتھ میں معدہ مزید اس کا ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ تو ہم نے چیک کی ہے، ہم نے اس کو سب سے پہلے اس کا معدہ واش کیا ہے اور پائپ ڈال کے اس کا معدہ واش کرنے کی کوشش کی ہے، اور لیکن اناج جو ہے اندر بہت زیادہ مقدار میں تھا، اور مزید اوپر سے غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اس کے جو میٹابولک سسٹم ہے وہ بالکل فیلئر ہو چکا تھا۔ تو ہم نے مالکان کی جو مشاورت کے ساتھ اس کی جو ہے ریمناٹمی یعنی سرجری کا فیصلہ کیا کہ معدے کی سرجری کی جائے، اور سرجری کر کے اس کا جو ہے خوراک وغیرہ نکالی جائے۔ تو اس کی جو ہے معدے کی سرجری کی گئی۔ سرجری میں اس کے جو معدے میں بند تھا، معدہ رکا ہوا تھا، وہ ہم نے دیکھا تو اندر بہت زیادہ مقدار میں گندم بھوسا اور ساتھ میں کچھ پلاسٹک کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے جو کہ اس نے کھائے ہوئے تھے۔ تو جو اس وجہ سے یہ ایک تو خوراک زیادہ کھانے کی وجہ سے بند ہوئی ہوئی تھی، دوسرے نمبر پہ جو پہلے ہم سے پہلے ہماری جو آنے سے پہلے اس کی جو اس کی غلط ٹریٹمنٹ کی گئی، تو اس غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بھی اس کو مزید اس کا جو میٹابولک سسٹم ہے وہ ڈپریشن میں چلا گیا، اور بکری بھی ڈپریشن اور ڈی ہائیڈریشن میں چلی گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جانور بالکل کھانا پینا اس نے چھوڑ دیا، اور بالکل بھی جو ویکنس کی طرف چلا گیا۔ تو ہم نے جو ہے وہ اس کی سرجری کی، سرجری میں اس کا جو ہے معدہ واش کیا، کیونکہ یہ آخری حل تھا، چونکہ معدہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، اور ابھی آخری حل کی طرف ہم چلے گئے۔ تو اس کے معدے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ بھوسا اور گندم اور غیر ہضم شدہ خوراک نکلی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ اس میں کھانا پینا بند کیا ہوا تھا، اور اسی کی وجہ سے جو ہے اس کو انفیکشن آف ریومن بھی تھا۔ تو
آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کہیں سے جانور لیں تو جانور لینے سے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے پہلے ان سے مالکان سے، جو سابقہ مالکان ہیں، ان سے خوراک کے بارے میں دریافت کریں کہ انہوں نے کون سی خوراک اس کو دے رہے ہیں یا کون سی خوراک دینی چاہیے۔ تو چونکہ جانور ایک اپنی علاقے کے حساب سے اور اپنا ہر فارمر نے اپنے جانور کو ایک خوراک سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ خوراک جو فارمر دے رہا ہوتا ہے اسی کے حساب سے جو ہے اس کا معدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اور اس کو اسی حساب سے اس میں معدے میں جو ہے اس میں جو مفید بیکٹیریا ہے وہ بنتے ہیں اور اسی حساب سے فرمنٹیشن ہوتی ہے، معدے میں جو گیسز وغیرہ بنتی ہیں یا جوسز وغیرہ یا بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خوراک ہضم ہوتی ہے۔ تو جب بھی نئی جگہ پر جانور آتا ہے تو وہاں پر اگر آپ اس کو روٹین سے ہٹ کے یعنی جو نئی خوراک ڈالیں گے تو اس کا معدہ لازمی طور پہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس کو آف فیڈ ہو سکتا ہے، ایسیڈیوسز ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے جانور کو سب سے پہلے جو خوراک پرانی دے رہے ہیں وہی استعمال کروائیں، اس کے بعد نئی خوراک پر لانے کے لیے آپ پرانی خوراک میں چوتھا حصہ جو ہے مکس کریں اور آرام سے جو ہے وہ تقریباً ہر ہفتے بعد ایک حصہ کم کریں پرانی خوراک اور نئی خوراک ایک حصہ زیادہ کریں، تیسرے چوتھے ہفتے جا کے مکمل آپ نے خوراک چینج کرنی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کی انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔